سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر سبحان اللہ۔ مگر انہوں نے نبی کو نہ رحمت للعالمین سمجھا بلکہ محض مجبور جانا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے ایک وہابی توصیف الرحمان کا سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتا، آپ کو اور ہم کو کیا بچائیں گے؟ اور یہ حدیث بخاری میں، وہ بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کے نام پر کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آئیے کیا کہتا ہے ذرا سنیں اس کو۔ سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے؟ کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے؟ کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا؟ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ یہ بابا کے گھر سے جو مال لینا ہے لے لے، جو مال لینا ہے لے لے، لیکن قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اور اس نے حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اس کو یاد رکھیے، جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ آئیے اس کو جانتے ہیں آپ؟ ارے آپ کے علاقے کا ہے یار، جرجیس۔ میں مہاراشٹر میں رہ کے اس کو جانتا ہوں اور آپ اپنے علاقے کے منوس کو نہیں پہچانتے۔ چلو نہیں پہچانتے، بہت اچھی بات ہے، شیطان سے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے۔ کیا جملے ہیں۔ یہ ہے مولوی جرجیس، اٹاوا کا رہنے والا، یوپی کے علاقہ اٹاوا۔ ملائم سنگھ کا اچھا چلیے، یہ اٹاوا کا ذرا سنیے کیا کہتا ہے، یہ بھی وہی حدیث کو پیش کر رہا ہے۔ اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ، اور جہاں تک مال کا سوال ہے، سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو، کہ اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید ہو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس پیری مریدی کا سوال یہ کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ استغفر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے وہابیت کا اصلی چہرہ۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب نبی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو آپ کو اور ہم کو کیا بچائیں؟ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے۔ معاذ اللہ اور میں نے ایک جملہ کہا ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ وہابی جھوٹ جب تک نہ بولے وہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، ارے کیا بات ہے۔ اس کے نسب کی پیشانی ہے، کسی وہابی سے بولے تو صحیح نسب، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہی میرے صحیح بے نسب شک ہونے کی پیشانی۔ بے شک حضرت، واہ واہ واہ۔ تو اب جھوٹ کیا بولا؟ کہا یہاں تو نبی پریشان ہوں گے، اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب بس پیری مریدی کا سوال ہے، کسی کے بھی تو مرید بن جاؤ، وہ بھاگ دوڑ کے بچا لے گا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سے ہمارے پیر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے جو حقیقی پیر ہے، جن کو ہم پیر کہتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ہم جاہلوں کی بات نہیں کرتے۔ مذہب معتمد علماء سے چلتا ہے، جاہلوں سے نہیں چلتا۔ بے شک مذہب ہماری کتابوں پہ چلتا ہے، ہماری عوام کی جہالت سے نہیں چلتا۔ تو ہمارے کون سے معتمد پیر نے کہا؟ آج جتنے بڑے سلسلے کے جو پیر ہیں ہمارے موجود ہیں، سلسلہ رضویہ میں حضور تاج الشریعہ موجود ہے، سلسلہ اشرفیہ میں حضور علامہ مدنی میاں صاحب موجود ہے، سلسلہ برکاتیہ میں حضرت امین ملت موجود ہے۔ ہمارے جتنے سلسلے، ان میں سے کسی پیر سے کبھی سنا کہ نماز مت پڑھو؟ ارے ان کا حال یہ کہ یہ خود نماز نہیں چھوڑتے ایک وقت کی، بے شک ہے نا؟ تو جھوٹ بولتا ہے کہ پیر لوگ کہتے نماز مت پڑھو، یہ تو ہم تمہیں وہاں بچا لیں گے، تو جھوٹ بول دیا اس نے۔ اور اس کے بعد گستاخی کی کہ فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ نبی نے کہا فاطمہ مال لے لے، مال لے لے۔ اصل میں ان کا جھوٹ پکڑ میں آتا ہے، اس پہ تو میں تشریحات بعد میں کرتا ہوں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔
ایک وہابی نے ایک تقریر کی، تقریر میں کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. دیکھو پوری حدیثیں جھوٹی گڑھ لیتے ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، جب قبرستان لے جایا گیا فاطمہ کو تو قبر سے آواز آئی. قبر نے کہا کہ اے فاطمہ ہوش میں آ. چلیے اس کو چھوڑیے، میں اس کو بعد میں بتاؤں گا، اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے اس حدیث کی تشریح، کیونکہ پہلے تشریح کا تو راضی نہ ہو تو اولین کا سردار میں تجھے بنا دوں، تو راضی نہ ہو تو آخرین کا سردار میں تجھے بنا دوں، تو راضی نہ ہو تو تمام امتوں کا سردار میں تجھے بنا دوں. تو فاطمہ مسکرا کے کھڑی ہوئی، کہا بابا جان عورتوں کی جنت کی سرداری میں راضی ہو گئی، میں اس میں خوش کہ جنت کی سرداری عورتوں کی میرے حصے میں آئے اور جنت کے مردوں کی سیار سرداری میرے بیٹے حسن و حسین کے حصے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت. واہ واہ واہ. یہ ہے مقام فاطمہ کہ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ تو کس پر راضی ہے؟ جس پہ تیری رضا اس پر میری رضا، جس پر میرے نبی کی رضا اس میں میری رضا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے مصطفیٰ تیری کس صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اس کو میں جوڑوں عقیدے کو. اعلیٰ حضرت کا کہ شعر خدا کی قسم عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ربی تو راضی ہے کہ نہیں کہ تیری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا؟ تو مصطفیٰ نے کہا مولا میں تو راضی ہوں، لیکن اپنی بیٹی سے تو پوچھ لوں کہ وہ راضی ہے کہ نہیں. تو فاطمہ سے پوچھ رہے بیٹا تو راضی ہے یا نہیں؟ تو کہتی بابا جان میں راضی ہو گئی. تو اب خدا کی مرضی دیکھتے ہیں کون؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کی مرضی دیکھتا ہے خدا اور مصطفیٰ دیکھتے ہیں مرضی فاطمہ. فاطمہ کی رضا کس میں ہے؟ تو جس کا مقام یہ ہو کہ جس کی رضا خدا اور مصطفیٰ دیکھے. معاذ اللہ تم کہتے ہو کہ وہ جہنم میں پکڑی جائے، عذاب ہو جائے تو مصطفیٰ اس کو چھوڑا نہ سکے؟ معاذ اللہ ثم صد معاذ اللہ. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تمہاری سوچ کیسی بنی؟ جرجس نے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچا کہ میری بیوی بھی جہنم میں جائیں گی؟ اپنی ماں کے بارے میں سوچا؟ تو اپنی ماں کے بارے میں تو جنتی تصور کرے اور تیری جرت دیکھو خبیث. تو کہتا ہے نبی کی بیٹی جہنم میں جائیں گی اور مصطفیٰ بچا نہ سکیں گے. معاذ اللہ. اس سے سارا بدترین عقیدہ اور کیا ہوگا. اب وہ میں چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث آپ نے سن لی کہ فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں. اب آئیے وہابی ایک حدیث جھوٹی کیا کرتا ہے. سعودیہ کا ملا ہے، حدیث جھوٹی سنا رہا ہے. میں نے بمبے میں ایک جلسے میں وہ حدیث پر تبصرہ کیا تھا محرم کے بیان میں، اور مجھے اس وقت وہ جملہ یاد آتا ہے، میں نے اس میں کہا بھی تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں. علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا وہابی بولتے مگر سمجھتے نہیں. آئیے اس کا منظر بتا رہا ہوں. کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، جب فاطمہ کا جنازہ لایا گیا تو قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ. یہ نہ سمجھنا کہ تو محمد نبی کی بیٹی ہے، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. یہ وہابڑے بہت سناتے ہیں حدیث. ان سے پوچھو کہ تم اپنے باپ کی حلالی اولاد ہو تو یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ قیامت آ جائیں گی وہ کتاب کا نام نہیں بتا سکیں گے کیونکہ وہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کوئی. فاطمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ. یہ نہ سمجھنا کہ تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے. یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، جس کے اعمال اچھے ہیں ان کے لیے میں ٹھیک ہوں، جس کے اعمال خراب ہیں میں ان کے لیے بڑی سخت ہوں. تو اب اس پہ وہابڑے تبصرہ کر رہا ہے وہ سعودیہ کا. کہا کہ بھائی جب فاطمہ کے عمل قبر پوچھ رہی تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لوگ تو نبی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، لوگ اولیاء پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، صاحب یہ جنت پہ پہنچانے والے ہیں. میں نے کہا جاہل مطلق، اول تو یہ حدیث نہیں ہے، اور اگر حدیث بول رہا ہے تو تیرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں جاہل کہ اس میں تیری پکڑ کتنی. اب سن لیجئے، میں نے اس پہ سوال کے 4 سال ہو گئے نیٹ پہ ڈلے ہوئے. میں نے کہا کوئی ماں کا حلالی اولاد ہو تو میرے ان سوالوں کے جواب دے دے. معلوم ہوا کہ وہابیوں نے آج تک کوئی حلالی بچہ پیدا ہی نہیں کیا. بے شک. کیونکہ جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی. جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی. اب میں نے جو اعتراضات کیے سن گے، میں نے کہا جب تم کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے تو پہلے یہ بتاؤ یہ حدیث کہاں ہے؟
दूसरा ये बताओ कि कब्र ने फातिमा से कहा है फातिमा होश में आओ, तो जब कब्र फातिमा से कह रही थी तो बताओ तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तुम्हारी तक़वतुल ईमान कहती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी ना देखते हैं ना नबी सुन सकते, सुनते भी नहीं देखते भी नहीं, मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जब नबी नहीं सुनते थे तो मरने के बाद फातिमा ने कब्र की आवाज सुनी थी कि नहीं सुनी थी? हाँ 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 हाँ। और कब्र हजरत फातिमा से कह रही थी फातिमा होश में आ, इसको कौन सुन रहा था? वो कौन रावी है जो इसको सुन रहा था कि कब्र हजरत फातिमा से कह क्या रही है? वो कौन सा रावी है जो इसको सुन रहा था? और मैंने कहा तुम्हारी अक्लों पे पर्दे कि कब्र कह रही है फातिमा होश में आ, यानी कब्र जानती है कि जो आ रही है ये फातिमा है। तो कब्र जब ये जानती थी कि ये फातिमा है तो कब्र ये भी तो जानती थी कि जन्नती औरतों की